بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غضنفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پلس نالج۔ تمام دوستوں کو ایک آیت ایک کہانی سیریز میں خوش آمدید۔ امانت سے امانت تک۔ امانت علی اپنے دوست رحیم بخش کی دی ہوئی 100 روپے کی امانت پچھلے 3 سالوں سے لیے پھر رہا تھا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل ہی رحیم بخش نے اس کو 100 روپیہ بطور امانت رکھنے کے لیے دیا تھا۔ امانت نے اس وقت اپنے دوست سے کہا، حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں تمہارا کسی دوسرے شہر جانا مناسب نہیں، ملازمت کی مجبوری ہے۔ رحیم بخش بولا، جانے سے انکار کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا، گھر میں کوئی نہیں، اس لیے یہ رقم تمہارے پاس امانت رکھوائے جا رہا ہوں۔ کب تک واپس آؤ گے؟ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے 100 روپوں کی میں پوری طرح حفاظت کروں گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ یہ ان دونوں دوستوں کی آخری ملاقات تھی۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا مگر رحیم بخش نہ آیا۔ قیام پاکستان کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی جدوجہد رنگ لائی اور 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان ہوتے ہی برصغیر کے مسلمانوں کو محسوس ہونے لگا کہ انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر ملنے والی ہے۔ رحیم بخش کو امبالہ سے گئے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس عرصے میں اس نے اپنی خیریت کی اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امانت علی کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ امانت علی 100 روپوں کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر رہا تھا۔ وہ کھیتوں سے آتے ہی کمرے میں چلا جاتا اور صندوق پر پڑے زنگ آلود تالے کو کھول کر 100 روپے دیکھتا اور پھر ان کو اسی طرح کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا۔ بیگم روزانہ اسے ایسا کرتے دیکھ کر کہہ اٹھتی، اس امانت نے تو تمہیں عذاب میں ڈال دیا ہے، ہر وقت بے چین رہتے ہو، جب تک صندوق کھول کر روپے نہ دیکھ لو تمہیں سکون نہیں ملتا۔ امانت کی حفاظت کرنا آسان تو نہیں ہوتا، بس اب تو یہی دعا ہے کہ رحیم بخش آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ اب اس امانت کو سنبھالنے کی سخت مجھ میں نہیں۔ فکر نہ کرو، رحیم بخش جلد لوٹ آئے گا۔ اگست کے مہینے میں مسلمان پاکستان کی طرف کوچ کرنے لگے تو سکھوں اور ہندوؤں نے ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ ظالموں نے گاؤں کے گاؤں جلا ڈالے۔ فسادات کی یہ آگ بڑھتے بڑھتے امانت علی کے گاؤں تک بھی آ پہنچی تھی۔ اب گاؤں چھوڑنے کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ گاؤں کے مکینوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ گاؤں میں رہنے والے سکھ بھی ان کے سامنے دشمن بنے کھڑے تھے۔ امانت علی اپنی بیوی اور معصوم بچے آصف کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں گاؤں کی حدود سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی جیب میں بیگم کے چاندی کے زیور، اپنے چند روپے اور رحیم بخش کے 100 روپے کی امانت تھی۔ وہ ساری رات کھیتوں میں چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو وہ پکی سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امانت اور اس کی بیگم نے بھنے چنے کھا کر نہر سے پانی پیا اور دوبارہ پیدل چل پڑے۔ آخر ایک بیل گاڑی والے نے ان کو بٹھا لیا۔ 3 دن بعد وہ بہت سی مصیبتیں جھیلتے ہوئے امرتسر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ سکھوں اور ہندوؤں کی تلوار ہر لمحہ ان کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ اسٹیشن پر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے بے شمار لوگ تھے۔ خوراک کی شدید قلت تھی۔ ننھا آسے بھوک سے بلک رہا تھا۔ ٹرین جب پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو لوگوں کو جانوروں کی طرح اس میں ٹھونس دیا گیا۔ ٹرین کے ساتھ ساتھ برٹش آرمی کے کچھ فوجی حفاظت پر مامور تھے۔ ان محافظوں کے باوجود ٹرین پر حملے ہوتے رہے۔ ٹرین کو زبردستی روک لیا جاتا اور اس میں سوار مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا۔ ٹرین کے کئی ڈبے تو لاہور اسٹیشن پر صرف لاشیں لے کر پہنچے۔ امانت اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ زندگی اور موت سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے بحفاظت لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس دھرتی کا محبت بھرا بوسہ لیا۔ ان کا پہلا پڑاؤ والٹن کیمپ میں تھا، جہاں ہجرت کر کے آنے والے مسلمان قیام پذیر تھے۔ کیمپ میں علاج معالجہ کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی مناسب انتظام تھا۔ ہجرت کرنے والے اپنے پیاروں کی تلاش میں مصروف تھے۔ امانت علی کو بھی رحیم بخش کی تلاش تھی۔ اس نے رضاکار کو رحیم بخش کا نام لکھوا دیا۔ وہ 1 ماہ تک اس کیمپ میں رہا۔ اس عرصے میں کئی بار لاؤڈ سپیکر پر رحیم بخش کا نام پکارا گیا مگر ان میں کہیں بھی وہ رحیم بخش نہیں تھا جسے امانت علی تلاش کر رہا تھا۔ امانت علی کو نسبت روڈ پر ایک چھوٹا سا کوارٹر الاٹ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان میں اس کا پہلا گھر تھا۔ یہ گھر ایک چھوٹے سے کمرے اور برآمدے پر مشتمل تھا۔ امبالہ میں وہ جو زمین چھوڑ کر آیا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے بھی اس نے کلیم داخل کروا دیا تھا۔
زمین الاٹ ہونے میں کچھ عرصہ لگا تو امانت علی نے ایک دفتر میں چوکیدار کی ملازمت کر لی۔ 40 روپے ماہوار تنخواہ میں اس کے کنبے کا آسانی سے گزر اوقات ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ رقم بچا کر ہر ماہ کچھ گھریلو سامان بھی بنا لیتے تھے۔ یوں ان کے ہاں آہستہ آہستہ گھریلو استعمال کی اشیاء میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امانت علی نے 3 سال یہ ملازمت کی، پھر کاروبار ختم ہونے کی وجہ سے کمپنی نے دفتر بھی بند کر دیا اور یوں اس کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ اس کو زمین ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کچھ کام نہ بن سکا۔ جو جمع پونجی تھی وہ بے روزگاری کے دنوں میں خرچ ہو گئی۔ مایوسی کے عالم میں ایک دن اسے خیال آیا کہ جو 100 روپے امانت کے طور پر میرے پاس ہیں کیوں نہ ان سے کام چلایا جائے۔ اس نے جب اپنی بیگم سے بات کی تو اس نے کہا میرا تو خیال ہے کہ ان روپوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امانت نے اپنی بیوی سے کہا اگر رحیم بخش آ گیا تو ہم اتنے روپے کس طرح واپس کریں گے؟ بیوی بولی اب رحیم بخش کہاں سے آئے گا؟ اگر وہ آ بھی گیا تو اس کو ساری بات بتا دیں گے کہ ہم نے اس کو بہت تلاش کیا تھا، اب جب ہمارے پاس روپے ہوں گے ہم اس کی امانت لوٹا دیں گے۔ بیگم کی بات امانت علی کے دل کو لگی۔ اس نے 100 روپے استعمال میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ہفتہ بعد ہی وہ نان چنے لگائے لکشمی چوک میں کھڑا تھا۔ دنوں ہی میں اس کا کام چل نکلا تھا۔ اس کے چنے اتنے مزیدار ہوتے تھے کہ جلدی لوگوں کے دلوں میں اس کی ساکھ قائم ہو گئی۔ وہ صبح ریڑھی لے کر فٹ پاتھ پر پہنچتا تو گاہک پہلے ہی سے اس کے منتظر ہوتے تھے۔ 10-11 بجے تک اس کے چنے ختم ہو جاتے۔ گاہکوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ دیگچے کا سائز بھی بڑھتا رہا۔ اب اس نے ایک چھوٹا سا بورڈ امانت چنے والا بھی لگا لیا تھا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کئی اور لوگ بھی امانت کے مقابلے میں ریڑیاں لگا کر چنے بیچنے لگے، مگر جو لذت امانت کے چنوں میں تھی وہ کسی اور کے چنوں میں نہیں تھی۔ 4 سال بعد امانت علی کو سرگودم میں جو زرعی زمین الاٹ ہوئی تھی وہ اس قدر سیم زدہ تھی کہ اس کو قابل کاشت بنانا جان جوکھوں کا کام تھا۔ امانت علی نے زمین کو قابل کاشت بنانے کی بجائے اپنے کاروبار پر ہی توجہ رکھی۔ جب اس کے پاس کچھ رقم جمع ہوئی تو اس نے لکشمی چوک میں ایک چھوٹا سا کھوکھا خرید لیا۔ وہ پہلے تو اکیلا ہی ریڑھی پر کام کرتا تھا، اب اس نے ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا۔ کھوکھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بمشکل ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکتا تھا۔ کاروبار اب خاصی ترقی پر تھا۔ ایک شام وہ نئی سائیکل لیے گھر پہنچا تو بیگم اور آصف خوشی سے اچھل پڑے۔ ابا جان کیا یہ سائیکل ہماری ہے؟ ننھے آصف نے پوچھا۔ ہاں یہ سائیکل ہماری ہے، ابھی خرید کر لایا ہوں، میں اس پر سیر کرنے کے لیے لارنس گارڈن جاؤں گا، آصف نے سائیکل کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا۔ تم اکیلے اتنی دور کس طرح جاؤ گے بیٹا جی؟ میں تمہیں لے کر جاؤں گا ابا جان، میں بھی سائیکل چلانا سیکھوں گا۔ ہاں ہاں ضرور سیکھ لینا۔ سائیکل کی خریداری پر سارا محلہ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا۔ سبھی ان کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک بچے نے سائیکل کو ہاتھ لگانا چاہا تو آصف بولا جا جا ہماری سائیکل کو میلا کرو گے کیا؟ بیٹا ایسا نہیں کرتے، امی جان نے اسے سمجھایا۔ تمام محلے کا مشترکہ ہاتھ کا نلکا تھا۔ امانت نے محلے میں سب سے پہلے اپنا الگ نلکا لگوا لیا۔ جب محلے کا مشترکہ نلکا خراب ہو جاتا تو سبھی ان کے ہاں سے پانی بھرنے آتے۔ امانت علی نے جب سلوں پر چلنے والا ریڈیو خریدا تو محلے والے مزید حیران ہوئے۔ خبروں کے وقت محلے بھر کے بڑے بوڑھے برآمدے میں جمع ہو کر خبریں سنتے اور بعد میں خاصی دیر تک ان خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے۔ جب گرمی کا موسم آیا تو امانت علی نے چھت کا پنکھا خرید لیا۔ دوپہر کے وقت پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں محلے کے کچھ بچے بھی آ کر لیٹ جاتے تھے۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ گھر کی حالت بدلتی چلی گئی۔ ایک دوپہر امانت کھوکھا بند کرنے لگا تو اس کے ہمسائے اقبال نے اس سے کہا امانت بھائی 7 والی دکان بک رہی ہے، میرا خیال ہے موقع اچھا ہے، آپ دکان خرید لیں۔ قیمت کیا ہوگی؟ امانت علی نے پوچھا۔ آپ دکان خریدنے کا ارادہ تو کریں، پھر قیمت کی بھی بات کر لیں گے۔ ارادہ تو ہے کہ کھوکھا اب دکان بن جائے، پھر آج شام ہی پہلوان سے بات کرتا ہوں۔ چند ہی دنوں میں 400 روپے میں دکان امانت علی کے نام ہو چکی تھی۔ کھوکھا جب دکان میں تبدیل ہوا تو جو گاہک فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر نان چنے کھاتے تھے اب سکون و اطمینان کے ساتھ دکان کے اندر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ امانت علی کے کاروبار میں برکت ڈالتا چلا گیا۔ چند سالوں میں اس نے 7 والی 3 مزید دکانیں بھی خرید لیں۔ اب امانت چنے والا کا بورڈ تو لگا ہوا تھا مگر چنے کے ساتھ دیگر مزیدار کھانے بھی دستیاب تھے۔
ملازموں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 10 ہو گئی تھی۔ آصف بھی مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ 20 سالوں میں امانت علی نے اتنی ترقی کی کہ وہ کوارٹر سے اٹھ کر ایک اچھے مکان میں منتقل ہو گیا۔ سائیکل کی جگہ اسکوٹر نے لے لی۔ گویا ہر لمحہ امانت علی کے لیے خوشیاں لے کر آ رہا تھا۔ ان تمام کامیابیوں کے بعد بھی امانت علی رحیم بخش کو نہیں بھولا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو تلاش کرنے کے لیے اخبارات میں اشتہار چھپوائے اور ریڈیو پر اعلان بھی کروائے، مگر وہ اسے نہ مل سکا۔ اب تو امانت علی کو یقین ہو چلا تھا کہ رحیم بخش اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک صبح امانت علی کاؤنٹر میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ ایک نابینا فقیر نے صدا لگائی، کوئی ہے جو اندھے فقیر کو کھانا کھلا دے؟ سعید، اسے اندر لے آؤ، علی نے ملازم سے کہا۔ سعید فقیر کا ہاتھ پکڑے ہوٹل میں لایا تو اسے دیکھ کر امانت علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، رحیم بخش، تم رحیم بخش ہو نا؟ ہاں میں رحیم بخش ہی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں امانت علی ہوں۔ امانت علی؟ رحیم بخش نے دہرایا۔ ہاں میں امانت علی ہوں، تمہارا دوست جس کے پاس تم نے 100 روپے امانت رکھوائے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اب تک کہاں تھے؟ تمہارے سب سوالوں کے جواب دوں گا، پہلے کھانا تو کھلا دو، بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ بھوک کی وجہ سے رحیم بخش سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رحیم بخش یوں کھانا کھا رہا تھا جیسے مدتوں سے بھوکا ہو۔ امانت علی کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ جب رحیم بخش سیر ہو کر کھانا کھا چکا تو امانت علی نے بات کا آغاز کیا۔ رحیم بخش، آج میں خوش بھی ہوں اور اداس بھی۔ وہ کیوں؟ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر اداس ہوں اور خوش اس لیے ہوں کہ امانت کا جو بوجھ میرے کندھوں پر تھا آج وہ اتر جائے گا۔ یہ سن کر رحیم بخش نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لاؤ 100 روپیہ میری امانت۔ اب وہ 100 روپیہ نہیں رہا بلکہ ہزاروں میں بدل چکا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا، رحیم بخش بولا۔ اس کے جواب میں امانت نے تمام بات اس کے گوش گزار کر دی۔ ساری بات سے آگاہ ہو کر رحیم بخش بولا، تم امانت کی حفاظت کر کے اس رتبے پر پہنچے اور میں امانت ہڑپ کر کے اس حالت میں پہنچا ہوں، کیا مطلب؟ امانت علی بولا۔ میں گاؤں میں 100 روپے تمہارے حوالے کرنے کے بعد کام کے سلسلے میں سکھر چلا گیا۔ وہاں کمپنی کے ایک ملازم سجاد نے 1000 روپیہ بطور امانت میرے پاس رکھوائے۔ اتنی رقم دیکھ کر میری نیت بدل گئی اور میں سکھر سے لاہور آ گیا۔ میں نے سوچا کہ ان روپوں سے اپنا کاروبار کروں گا، مگر کچھ روپے تو خرچ ہو گئے اور کچھ کسی جیب کترے کے ہاتھ لگ گئے۔ اس عرصے میں تقسیم کی وجہ سے فسادات شروع ہو گئے۔ میں اس ڈر سے روپوش رہا کہ اگر پکڑا گیا تو 1000 روپے کس طرح دوں گا۔ ایک رات ایک دکان کے تھڑے پر سویا ہوا تھا کہ وہاں اچانک میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ میرا جسم بھی جلا اور آنکھیں بھی ہمیشہ کے لیے بے نور ہو گئیں۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ خدا تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری نیت کا پھل ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ تمہاری نیت کا ثمر ہے۔ اس ثمر کے حقدار تم ہی ہو۔ میرے تو صرف 100 روپے ہیں، مجھے مل گئے تو تمہارا فرض ادا ہو گیا۔ رحیم بخش کی باتوں سے امانت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہیں اس حالت میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم مجھ سے چاہے کچھ بھی نہ لو مگر میرے پاس تو رہو۔ ہم دونوں مل کر سجاد کو تلاش کریں گے اور اس کی امانت اس کے سپرد کر دیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا دوست؟ یہ سن کر رحیم بخش کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے امانت علی کے پکڑے ہوئے ہاتھ کو محبت سے چوم لیا۔ اس لمحے اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ وہ 1000 روپے کی امانت سجاد تک پہنچانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ایک آیت ایک کہانی سیریز میں پہلی قسط آپ کو کیسی لگی اس کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں کہانیوں کی کسی نئی قسط میں، اس وقت تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔